فأقول وبالله التوفيق الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسوله وصفيه من خلقه محمد الصادق الأمين القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے دورہ قرآن مجید اس کے تعارفی لیکچر میں آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ تعارفی لیکچر کے اندر درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہوگا تعریف و فضائل اور مقاصد و حقوق، یعنی کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے، قرآن کے ذاتی اور صفاتی نام کون سے ہیں، قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت اور قرآن سیکھنے کی فضیلت، نزول قرآن کے مقاصد کون سے ہیں اور قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ دوسرا موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف اور قرآن کے موضوعات۔ تیسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ وحی کی تعریف اور اقسام و صورتیں۔ چوتھا ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ دورات القرآن کی اہمیت کیا ہے، اور پانچواں اور آخری موضوع ہوگا یوٹیوب گلوبل ٹیم کی طرف سے آپ کے اس ہونے والے کورس دورہ قرآن کا تعارف کیا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید باقاعدہ اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر قرآن مجید کا تعارف آ جائے، میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت آ جائے، میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں ان کا کنسیپٹ آ جائے، ان کا تعارف آ جائے۔ میں اور آپ قرآن مجید کے دین کے طالب علم ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا تلاوت کو سن کر یا قرآن مجید کے کسی حصے کو پڑھ کر کے آیا یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ ہاں جی، آج کے لیکچر کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف ایسے بیان کیا جائے گا کہ آئندہ آنے والی زندگی میں آپ جب قرآن مجید کے کسی حصے کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو مضامین کے اعتبار سے اندازہ ہوگا کہ یہ مکی آیات ہیں یا مدنی آیات ہیں، اور دورات القرآن کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی تعریف کیا ہے، اس کی کون کون سی صورتیں ہیں، یا قرآن مجید کے اندر وحی کا لفظ کن کن معانی کے لیے یوز ہوا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح ہمارا یہ جو کورس ہوگا انشاءاللہ اس کورس کا مکمل تعارف بھی کورس اس لیکچر کے آخر میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو چلیے ہمارے اس کورس کا سب سے جو پہلا موضوع ہے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ موضوع ہے تعریف و فضائل اور مقاصد و حقوق۔ قرآن مجید کی مختلف تعریفیں کی گئیں قرآن مجید کی۔ سب سے جامع ترین تعریف آپ کے سامنے لکھی گئی ہے۔ اس تعریف کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اردو میں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ تعریف کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ آپ پہلے عربی کے اندر تعریف کو سمجھیے، پھر ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جی، قرآن مجید کی کیا تعریف ہے؟ قرآن مجید کلام اللہ تعالی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ المنزل اسم مفعول ہے، نزل ینزل سے، تو المنزل اس قرآن کو اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
یہ تعریف کا پہلا حصہ. دوسرا المعجز بلفظہ ومعناہ، یہ اپنے الفاظ اور اپنے معانی کے اعتبار سے معجز ہے. معجز کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو عاجز کر دینے والا. نہ کوئی اس قرآن جیسے الفاظ لے کر آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس قرآن جیسے معنی لے کر آ سکتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید صرف اپنے الفاظ کے اعتبار سے اس میں اعجاز ہے. نہیں، یاد رکھیے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کے اندر بھی اعجاز ہے. اور انشاءاللہ آپ ہمارے اس کورس کے اندر جب قرآن مجید کے مضامین کو پڑھیں گے، معانی کو سمجھیں گے، تو آپ کو قرآن مجید کا اعجاز سمجھ آئے گا. اور یہ ہمارے کورس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر قرآن کے اعجاز کو سمجھنا. نمبر 3 المتعبد بتلاوتہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. المنقول الینا بالتواتر، یہ قرآن تواتر سے منقول ہے، ہم تک نقل کیا گیا. مطلب لوگوں کی ایک اتنی بڑی تعداد نے قرآن کو اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچایا. جی اتنی بڑی تعداد ہے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے. عربی زبان میں تواتر اس کو کہتے ہیں. عربی زبان میں تواتر کس کو کہتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی طرف سے نقل کرنا کہ اتنی تعداد کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یہ عقل میں ہی نہ آئے. اللہ اکبر. اور تعریف کے اندر آخری اور 5ویں چیز المکتوب فی المصاحف، مصاحف کے اندر اس کو لکھا گیا ہے من اول سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی ابتدا سے الی آخر سورۃ الناس، سورۃ الناس کے آخر تک. آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی یہ تعریف کس قدر خوبصورت اور جامع ترین ہے. دوبارہ سنیے، اللہ کا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اپنے الفاظ اور معانی کے اعتبار سے اس میں اعجاز ہے، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. یہ ہم تک تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا اور اس کو مصاحف کے اندر لکھا گیا ہے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک. اللہ اکبر. تو یہ ہے قرآن مجید کی تعریف، یہ ہے قرآن مجید کی تعریف. اس تعریف کے بعد آج کے ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ موضوع ہے قرآن مجید کے ذاتی اور صفاتی نام. علماء کرام نے کہا قرآن مجید کے 4 نام ایسے ہیں جو حقیقی نام کہلائیں گے: القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر. دوبارہ القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر. اور یہ چاروں الفاظ ہی قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن. اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کا نام القرآن ذکر ہوا، قرآن فاتبع قرآن. قرآن مجید کا ایک ذاتی نام یا حقیقی نام الکتاب ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. قرآن مجید کا ایک نام الفرقان ہے، جیسے اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن مجید کا ایک نام الذکر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کے 4 حقیقی نام اور قرآن مجید کی آیات سے ہی یہ ثابت ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کے 20 کی تعداد میں صفاتی نام بھی ہیں. امام زرکشی جنہوں نے علوم القرآن پر ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی، انہوں نے ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کے 55 مطلب 55 صفاتی یا حقیقی نام ہیں.
بعض علماء نے اور امام زرکشی نے اپنی کتاب کے اندر بعض علماء کی یہ تحقیق پیش کی کہ انہوں نے کہا قرآن مجید کے ذاتی اور صفاتی نام 90 سے بھی زیادہ ہیں، 90 سے بھی زیادہ ہیں۔ کچھ نام ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے: التنزیل، الحدیث، الموعظہ، الشفاء، الرحمہ، النور، الحق، العظیم، المصحف۔ ان میں سے جو شروع کی 8 نام آپ نے سنے، یہ 8 کے 8 قرآن مجید میں ہیں۔ آخری جو لفظ ہے المصحف، عرب کے اندر رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ عرب ممالک کے اندر جو قرآن مجید کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اسے مصحف کہتے ہیں۔ یہ نام قرآن کی کسی آیت سے ثابت تو نہیں، لیکن یہ نام جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق نے، دیگر صحابہ نے، حضرت زید بن ثابت، حضرت عثمان، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت عثمان کے دور میں جب قرآن کو جمع کیا گیا، باقاعدہ ایک کتابی شکل میں لکھ دیا گیا، تو اس کو مصحف کہا جانے لگا۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا نام المصحف، یہ بھی متداول ہے۔ قرآن مجید کے کچھ اوصاف بھی قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، جیسے کہ العظیم، الکریم، المتین، المجید، العزیز۔ یہ 5 نام بھی قرآن مجید کے قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے قرآن کے حقیقی اور صفاتی نام دیکھیں۔ القرآن، لغت میں القرآن کہتے ہیں جس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ الکتاب، کتب یکتب سے ہے جس کو لکھ دیا جائے، الکتاب۔ الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں، قرآن مجید فرقان ہے۔ الذکر، نصیحت، جس کے ذریعے جن و انس نصیحت پکڑ سکتے ہیں، الذکر۔ التنزیل، نازل کردہ، مطلب یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ الحدیث، حدیث عربی زبان میں بات کو کہتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات، سب سے بہترین حدیث کو نازل کیا، اور اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ الموعظہ، نصیحت۔ الشفاء، شفا۔ النور، اس سے پہلے الرحمہ، رحمت۔ النور، قرآن کا ایک نام نور، یہ قرآن نور ہدایت ہے۔ الحق، یہ قرآن حق ہے۔ العظیم، یہ بڑا عظیم ہے۔ المصحف، 2 صحیفوں کے 2 جلدوں کے درمیان میں جس کو جمع کر دیا جائے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے کچھ اوصاف العظیم، الکریم، المتین، المجید، العزیز بھی قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔ جی، تو ہم آج کے اپنے پہلے موضوع پر ہیں۔ قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت اور تعریف چل رہی ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت کے اندر، قرآن مجید اور احادیث کے اندر 20 دلائل موجود ہیں، لیکن ہم نے جامع ترین 4 دلائل کو جمع کیا اپنے اس تعارفی لیکچر میں۔ سب سے پہلی دلیل یا قرآن مجید کی 2 آیات کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید کو دیگر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ باقی کتابیں مخلوق نے لکھی ہوں گی آسمانی کتابوں کے علاوہ، لیکن یہ جو قرآن مجید ہے یہ خالق کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور سورۃ الزمر میں کیا فرمایا؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو غالب اور حکمت والی ذات ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت کے اندر دوسری بات، بڑی اہم بات، کہ یہ قرآن اللہ کا
کلام ہے یا اللہ کے کلمات ہیں. یہ جو میں اور آپ آیات کی تلاوت کرتے ہیں یہ آیات اللہ کا کلام ہے, یہ رب کا کلام ہے. اللہ نے یہ کلام فرمایا جو میں اور آپ آج پڑھتے اور سنتے اور سیکھتے اور سکھاتے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح میں فرمایا آیت نمبر 15 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. سورۃ التوبہ اور سورۃ الفتح يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. اور اگر سورۃ التوبہ کا ترجمہ سنیے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اگر مشرکین میں سے کوئی ایک استجارَكَ آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ تو اس کو پناہ دے دیجئے. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو ہی بدل ڈالیں. تو ان دونوں آیات کے اندر قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے. یہ قرآن کی اہمیت ہے کہ یہ آیات جو میری اور آپ کی خوش نصیبی کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو یاد کروا رہے ہیں, یہ رب کا کلام ہے, اس کے کلمات ہیں. اللہ. نمبر 3, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ جو اہمیت کے اندر یہ پوائنٹ ہے, یہ نقطہ ہے, یہ قرآن مجید کو پچھلی آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. ان کے اندر تحریف و تغییر واقعہ ہو گئی, لیکن قرآن مجید کے اندر ایک زیر زبر اور ایک نقطے کی تغییر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. اللہ اکبر. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Recording in progress. چوتھا نقطہ کہ یہ قرآن مجید سب انس و جن اگر مل کر بھی قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے. ایک کتاب تو درکنار, اگر 10 صورتیں لانا چاہے وہ بھی نہیں لا سکتے. 10 صورتیں تو درکنار, اگر ایک صورت لانا چاہیں تو وہ بھی نہیں لا سکتے. سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 جس کے اندر اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے کی نفی کا ذکر آیا. قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, اگر انس و جن جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, یہ کہ اس قرآن جیسی لائیں گے, لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ, اس قرآن جیسی نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, بعض کے مددگار بھی بن جائیں, ایک دوسرے کی مدد بھی کریں, مل کر بھی لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. اللہ اکبر. یہ تو ہے قرآن جیسی ایک کتاب لانے کی نفی. نمبر 2, قرآن جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو گڑھ لیا گیا ہے تو ان سے کہہ دیجئے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اس قرآن کی مانند 10 گڑھی ہوئی صورتوں کو لے کر آ جائیں. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اللہ کے علاوہ جس کی طاقت رکھتے ہو اس کو پکارو اگر تم سچے ہو. قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ, ایک صورت, سورۃ. اللہ اکبر. علماء نے کہا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں سورہ کا لفظ معرفہ ذکر نہیں کیا, سورۃ نکرہ, کیا مطلب, اینی سورہ, کوئی صورت لے کر آ جاؤ. ضروری نہیں کہ سورۃ البقرہ جیسی 20 آیات پر, سورۃ الکوثر جیسی کوئی مختصر صورت ہی لے آؤ. سورۃ نکرہ ہے, کوئی
صورت لے آؤ، لیکن ہاں شرط یہ ہے من مثلہ، اس قرآن جیسی ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ قرآن کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اور محترم سامعین سامعات، بعض علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ ذکر کیا کہ اگر وہ مشرکین مکہ عربی زبان پر مہارت رکھنے والے اس قرآن جیسی ایک صورت لا سکتے یا 10 صورتیں لا سکتے یا کتاب لا سکتے، تو انہیں اتنی جنگیں کر کے مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے یا ان کا نام و نشان مٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ قرآن جیسی ایک صورت لے آتے، 10 صورتیں لے آتے اور کہتے یہ دیکھو ہم نے آپ کے چیلنج کو مان لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے عرب دانوں نے کہ وہ اس قرآن جیسی ایک صورت، 10 صورتیں یا اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کی اہمیت و فضیلت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ابھی تک اپنے تعارفی لیکچر کے پہلے موضوع میں ہیں، قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت۔ اس کے اندر بھی 4 نکات کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے، یاد رکھیے یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، یہ بڑے فائدے والا سودا ہے، بڑے نفع والی تجارت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ 3 صفات ذکر کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کو بینیفٹ کیا حاصل ہوگا؟ یرجون تجارتا لن تبور، ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کے اندر خسارہ یا نقصان ہے ہی نہیں۔ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پہلے آپ یہ پوچھتے ہیں بتائیے بینیفٹ کیا ہے، لاس کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بھی آپ کو ایک تجارت کا بتایا کہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر نقصان نام کی چیز نہیں ہے، 100% شور اس کے اندر نفع اور فائدہ ہے، اور وہ ہے رب کی کتاب کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر نقصان ہے ہی نہیں، لن تبور۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، سب سے بہترین قرآن سیکھنے اور سکھانے والا، جو حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، آپ نے یہ حدیث تو کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ آپ انڈرسٹینڈ قرآن کورسز کے اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں بھی ہیں، آپ نے علماء کرام سے، اپنے والدین سے یہ حدیث کتنی مرتبہ سنی ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور اس کو سکھائے۔ آج ذرا اس حدیث کی حقیقت کو یا اس پر عمل کرنے کے جذبے کو جانیے۔ اس حدیث کو حضرت عثمان بن عفان خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثالث ہیں، ان سے روایت کرنے والے جو تابعی ہیں ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن السلمی۔ ابو عبد الرحمن السلمی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، کس سے؟ حضرت عثمان سے۔ یہ جو ابو عبد الرحمن تھے، انہوں نے حضرت عثمان کے زمانے میں، یعنی جب انہوں نے حضرت عثمان سے اس حدیث کو سنا تو قرآن مجید کو سیکھ کر سکھانے کے لیے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا، اور حجاج بن یوسف کا زمانہ آ گیا اور یہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے۔ اب علماء کرام نے کہا، اسلامی ہسٹری کو لکھنے والوں نے کہا کہ یہ تو نہیں معلوم کہ ابو عبد الرحمن نے کتنے سال قرآن کی تعلیم دی، لیکن یہ معلوم ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کا ابتدائی وقت لیں اور حجاج بن یوسف کی خلافت کا آخری وقت لیں
تو تقریباً ان کے درمیان 72 ایئرز کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے. اور اگر کم سے کم ٹائم لیں، مطلب حضرت عثمان کی خلافت کا بالکل آخری سال لیں اور حجاج بن یوسف کی خلافت کا پہلا سال لیں، تو پھر بھی یہ عرصہ 38 سال کا عرصہ بنتا ہے، 38 ایئرز کا. اللہ اکبر. اور ابو عبد الرحمن السلمی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ 20 سال سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو کس چیز نے اس جگہ پر بٹھایا؟ کہنے لگے کہ یہ جو حدیث میں نے حضرت عثمان سے سنی تھی، وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس نے مجھے میری اس مسند اس جگہ پر بٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حدیث ہے جس نے کم از کم 38 سال یا زیادہ سے زیادہ 72 سال ہو گئے مجھے میری اس جگہ پر بٹھایا ہوا ہے. اللہ. اور امام مناوی فرماتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں، کیا فرماتے ہیں کہ خیر المتعلمین والمعلمین من کان تعلمہ وتعلیمہ فی القرآن، اس روئے زمین پر سب سے بہترین سیکھنے والے اور سکھانے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ سب سے بہتر ہیں؟ فرمایا اذ خیر الکلام کلام اللہ، کیونکہ تمام باتوں کے اندر، تمام کلاموں کے اندر سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. تو اسی طرح انبیاء کے بعد اللہ کے اس کلام کو سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے اس کلام کو سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں. تو یہ آپ کہہ لیجئے قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کے اندر، قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کے اندر اس کی اہمیت اور فضیلت آ جاتی ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر تقوی اور قرآن کو جمع کر دیا. تقوی اور قرآن کو جمع کر دیا. اور اس حدیث کو یہاں پر ذکر کرنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ چند دن کے بعد ہم رمضان المبارک میں داخل ہونے والے ہیں، وہ مہینہ جس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا علیک بتقوی اللہ، آپ اللہ کے ڈر کو، اللہ کے تقوی کو لازم پکڑیے. فإنہ رأس الامر کلہ، کیونکہ یہ جو اللہ کا تقوی ہے یہ سارے کے سارے معاملے کی ابتدا ہے، اس کی جو سب سے مین چیز ہے وہ تقوی ہے. تمام کے تمام دین کے اندر سب سے اہم اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہے. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول زدنی، اللہ کے رسول کچھ اور بھی بتائیے تقوی کے علاوہ. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو. فإنہ نور لک فی الارض، کیونکہ قرآن کی تلاوت تمہارے لیے زمین میں نور کا باعث ہے، وذخر لک فی السماء، اور آسمان میں ذخیرہ ہو جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، زمین میں نور ہدایت حاصل ہوگا، آسمانوں کے لیے یہ ذخیرہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت حدیث ہے. علیک بتقوی اللہ اور علیک بتلاوت القرآن. اور یقیناً اس تلاوت سے مراد صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن مجید کو سمجھ کر تدبر اور تفکر کے ساتھ تلاوت کرنا ہے. اہمیت کے اندر چوتھی اور آخری بات حدیث مبارکہ کی روشنی. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے کچھ اہل ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں. قالو، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ من ہم،
اے اللہ کے رسول یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں یہ لوگ جو اللہ کے اہل ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں. یہ جو اہل اللہ ہیں یہ اہل القرآن ہیں، یہ قرآن والے ہیں. اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. یہ اللہ کے اہل اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. علماء کرام نے کہا مطلب وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، اور وہ اس وجہ سے حدیث مبارکہ میں انہیں اہل اللہ و خاصتہ کہا گیا. اللہ، کتنی خوبصورت حدیث. آج کے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے نزول قرآن کے مقاصد. اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے طرف تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا. اس میں مقاصد کیا ہے؟ نزول قرآن کے مقاصد. امام ابن عاشور ایک بہت بڑے مفسر گزرے، انہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں اس کی ابتدا کے اندر یہ 8 مقاصد ترتیب کے ساتھ بیان کی. آپ ان کا ترجمہ سنیے. قرآن کے مقاصد. سب سے پہلا مقصد الاول اصلاح الاعتقاد و تعلیم العقد الصحیح. عقائد کی اصلاح کرنا، مطلب عقیدے کے اندر جو بگاڑ ہے، کمزوریاں ہیں، اس کی اصلاح کرنا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے. نمبر 2 تہذیب الاخلاق، اخلاق کو بہتر بنانا، اخلاق کے اندر عمدگی لے کر آنا، ان کو بہتر بنانا. نمبر 3 التشریع، مطلب احکام و مسائل. نمبر 4 سیاست الامہ، اس قرآن کو ماننے والے جو گروہ ہیں، امت ہے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نظام دینا، سیاست دینا. نمبر 5 القصص و اخبار الامم السالفہ، پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی خبریں اور ان کے واقعات. نمبر 6 التعلیم بما يناسب حالت عصر المخاطبین، قرآن مجید کا جو زمانہ ہے اور اس کے بعد تا قیامت آنے والے زمانوں کے لیے جو کچھ مناسب ہے اس کی تعلیم قرآن مجید کے اندر موجود ہے. نمبر 7 المواعظ والانذار والتحذير والتبشیر، قرآن مجید کے اندر نصیحتیں بھی ہیں، وارننگز بھی ہیں، ڈراوے بھی ہیں، اور اس کے اندر التبشیر، خوشخبریاں بھی ہیں. آپ دیکھیے 3 چیزیں، فرق کیا ہے تینوں میں؟ نصیحت، ڈراوا، خوشخبری. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، اور کفار، مشرکین، اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ قرآن انذار اور تحذیر ہے، یہ ایک ڈراوا ہے، وعید ہے. اور اللہ کے مومن بندوں کے لیے یہ قرآن خوشخبری بھی ہے، بشارت بھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بھی قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ہے. نمبر 8 الاعجاز بالقرآن لیکون آیۃ دالۃ علی صدق الرسول، قرآن مجید کا اعجاز، وجہ تاکہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک چلتی پھرتی دلیل ہو جائے، ایک زندہ و جاوید دلیل ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر. تو قرآن مجید کا اعجاز، اور وہ اعجاز آپ قرآن کی تعریف میں بھی پڑھ چکے ہیں. بعض علماء نے سورۃ صاد کی آیت 29 کو بھی قرآن کے مقاصد میں ذکر کیا، اور بعض نے اس کو قرآن کی حکمتوں میں ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا آپ کی طرف، مبارکن، یہ برکت والی ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیات ہی، اس قرآن کی آیات میں، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقلوں والے. تو آپ نے دیکھا قرآن مجید کی آیات کے اندر تدبر کرنا
اور قرآن مجید کی آیات سے نصیحت حاصل کرنا، یہ بھی قرآن کے نزول کے مقاصد اور حکمتوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے موضوع کے سب سے آخری نقطے کی طرف۔ ہمارا پہلا موضوع چاہ رہا ہے قرآن مجید کی تعریف، فضائل، مقاصد اور حقوق۔ پہلے موضوع کے آخری نقطے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہیں قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق۔ ایک ممتاز عالم دین شیخ ابو کلیم فیضی ہیں جن کے کلام سے یہ والا ٹاپک ماخوذ کیا گیا کہ قرآن مجید کے ہم پر کون سے 5 حقوق ہیں۔ 5 حقوق۔ پہلے آپ ذرا اجمالی طور پر ان حقوق کو سن لیجئے۔ سب سے پہلا حق قرآن پر ایمان لانا، دوسرا اس کی تلاوت کرنا، تیسرا اس پر عمل کرنا، چوتھا اس میں تدبر اور تفکر کرنا، اور 5واں تعلیم اور تبلیغ۔ تعلیم اور تبلیغ۔ قرآن مجید پر ایمان لانا یہ میرے اور آپ کے ذمہ حق ہے۔ اس کتاب کا میرے اور آپ کے ذمہ قرآن کا ایک حق ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرنا ہے؟ آمنوا، ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ یا اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ آپ دیکھیے جب ہم یہ کہتے تو سب ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، اس چیز پر ایمان لانا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بعین ہی اسی طرح لوحے محفوظ میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ رسالت کی زندگی میں اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور یہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ نمبر 2، اس میں موجود ہر چیز کی تصدیق کی جائے گی، ہر حکم اور ہر نہیں کو حق اور عدل و انصاف پر مبنی سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، اس کتاب میں جو چیز حلال ہے اسے حلال کہا جائے گا اور جو حرام ہے اسے حرام کہا جائے گا۔ نمبر 4، یہ کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اب اسے کوئی کتاب یا کسی نبی کی تعلیم منسوخ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے قرآن مجید پر ایمان لانا جو میرے اور آپ پر حق ہے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس قرآن کا کفر کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ قرآن کا میرے اور آپ پر تیسرا حق، اس قرآن پر عمل کرنا۔ اس مبارک کتاب کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جو احکام ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، یہ برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید پر عمل کرنا یہ ہم پر قرآن کا حق ہے۔ نمبر 4، اس میں تدبر اور تفکر کرنا، مطلب اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا،
اس کے معانی کی گہرائی تک پہنچنے میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ عقلوں والے نصیحت پکڑیں. تدبر اور تذکر یہ ہم پر حق ہے، قرآن مجید کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دل پر تالے لگ چکے ہیں؟ مطلب قرآن میں غور و فکر نہ کرنا یہ دلوں پر تالے لگ جانے کی دلیل ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور قرآن کا ہم پر پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اور تبلیغ بھی کی جائے. جو آپ نے سیکھا وہ دوسروں کو بھی سکھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچا دو گرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو مجھ سے آگے پہنچا دو. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا جو ہمارے اس لیکچر کا سب سے طویل اور اہم ٹاپک تھا قرآن مجید کی تعریف، اہمیت و فضیلت، الحمدللہ ہم نے اس ٹاپک کو مکمل کیا. چلتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف اور قرآن کے موضوعات. قرآن کے موضوعات ہم نے الگ سے نہیں بیان کیے بلکہ مکی اور مدنی صورتوں کے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے. چونکہ قرآن مجید یا مکی ہے یا مدنی، تو مکی اور مدنی موضوعات کو سنیے، یہی قرآن مجید کے موضوعات. ہاں جی، چیٹ کے اندر جواب دیجئے، میں آپ لوگوں کی چیٹ دیکھ رہا ہوں کہ مکی صورتیں کون سی کہلاتی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی کہلاتی ہیں. مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ چیٹ کے اندر یہ سب جواب دیجئے. بارک اللہ فیکم. آپ کے جوابات موصول ہونا شروع ہو گئے. سسٹر آصفہ خان ہیں اور فاطمہ ہیں اور عبد القیوم ہیں. یہ وہ تین لوگ ہیں جن کے جواب سب سے پہلے درست آئے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 50 سے زیادہ جوابات موصول ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور ان میں سے اکثر جوابات درست ہیں. بہت کم جواب ایسے ہیں جو قابل اصلاح ہیں، باقی ماشاءاللہ سب کے جوابات درست ہیں الحمدللہ رب العالمین. کہ ہمارے ساتھ کورس میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن مجید کے بارے میں پہلے سے نالج ہے الحمدللہ. تو یاد رکھیے قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. یہ جو زمانے تنزیل ہے یہ دو حصوں میں منقسم ہے. نمبر 1 مکی دور، نمبر 2 مدنی دور. مکی دور سے مراد قرآن اترنے کا وہ زمانہ ہے جو ہجرت سے پہلے کا تھا، خواہ وہ نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا مکہ سے باہر ہوا. لہٰذا جو آیات سفر معراج یا سفر ہجرت میں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں گی. نمبر 2 مدنی دور، اس سے مراد قرآن نازل ہونے کا وہ زمانہ ہے جو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں یا مدینہ سے باہر اترا. اس اعتبار سے جو آیات حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی جو مکہ کے قریب ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی عرفات میں، یا فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، وہ سب کی سب آیات مدنی ہی کہلائیں گی. کیوں؟ اگرچہ وہ مکہ میں نازل ہو رہی ہیں لیکن وہ ہجرت کے بعد کی آیات ہیں. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کل 114 ہے، جن میں سے 86 صورتیں مکی ہیں جبکہ 28 صورتیں مدنی ہیں. کچھ علماء کا قول ہے کہ متفقہ یعنی وہ صورتیں جن پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی ہیں وہ 20 ہیں. جن صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی، کیونکہ ان صورتوں کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا، وہ 12 صورتیں ہیں. اور جن صورتوں کے مکی ہونے پر اتفاق ہے وہ 86 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آخری لائن سمجھ آ گئی آپ کو؟
چیٹ کے اندر بتائیے آپ کو سمجھ آ گئی نا متفقہ سے کیا مراد ہے, مختلف فی سے کیا مراد ہے, اور متفقہ مکی سے کیا مراد ہے. کیونکہ کچھ صورتوں کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا, کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا, تو جو حصہ مکہ میں نازل ہوا اس اعتبار سے کچھ علماء نے کہا کہ یہ مکی ہے, کچھ نے کہا کہ یہ مدنی ہے. مختلف فی مطلب علماء کرام کے مفسرین کے ان میں اقوال مختلف ہیں. جی آگے چلتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ مکی صورت ہے یا قرآن کا مکی حصہ ہے یا مدنی, تو اس سلائیڈ میں اور آنے والی سلائیڈ کے ذریعے سیکھیے. مکی صورتیں, ان میں آیات اور صورتیں مختصر اور مدلل ہیں. یہ جو آپ کو 30ویں پارے کی جتنی بھی مختصر صورتیں سب مکی ہیں. صورتیں مختصر ہیں اور مدلل ہیں. نمبر 2, مکی صورتوں کے اسلوب کے اندر ایک قوت ہے اور خطابت میں شدت بیان زیادہ خوبصورت ہے. نمبر 3, ان میں مقابلہ پرست جو بت پرستوں سے تھا, مقابلہ کس سے تھا؟ بت پرستوں سے تھا, متکبر اور مغرور عناصر سے تھا, مشرکین مکہ. نمبر 4, مکی صورتوں کے اندر عقائد اور ایمانیات کی دعوت ہے اور انہی پر زیادہ توجہ دی گئی ہے. اور نمبر 5, مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم دیا گیا ہے مکی صورتوں کے اندر, کیونکہ آزمائش کا زمانہ تھا تو صبر کی تلقین کی گئی. مدنی صورتوں کی خصوصیات سنیے جی. یہ اوپر والے 5 پوائنٹ کے بالکل اپوزٹ ہے نیچے. ان کی آیات اور صورتیں طویل اور متعدد احکام والی ہیں, جبکہ مدنی صورتوں کا انداز سادہ اور نرمی کا ہے, اس لیے کہ مخاطب جو ہیں وہ مطیع بن کر اسلام قبول کر رہے تھے. نمبر 3, مدنی صورتوں کے اندر جو مقابلہ ہے وہ اہل کتاب اور منافقین سے تھا. نمبر 4, ان میں عبادات اور معاملات کے غالب احکام ہیں. اور نمبر 5, یہاں مسائل اور احکام جہاد تفصیل سے بیان ہوئے ہیں مدنی صورتوں کے اندر. یہ تو تھی جی مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات. بولیے مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات. اب ہم چلتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کی طرف. پہچان کیا ہے, آپ کیسے پہچانیں گے؟ بڑے خوبصورت پوائنٹ آپ کے سامنے جمع کیے گئے. نمبر 1, مکی صورتیں وہ صورت جس میں لفظ کلا, یہ جو لفظ ہے نا کلا, کلا بل تکذبون, کلا سوف تعلمون, جس میں لفظ کلا ہوگا وہ مکی صورت ہے. آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہوگا سوائے سورۃ بقرہ کے, سورۃ البقرہ کے علاوہ, جس صورت کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہوگا وہ مکی صورت ہوگی. سجدہ تلاوت جس میں مکی صورتیں ہیں. اللہ کی وحدانیت, انسانوں کو موت کے بعد روزے قیامت کا دوبارہ اٹھنا, قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا, دوبارہ زندہ ہونا, مکی صورت ہے. شروع میں حروف مقطعات ہیں, مکی صورت ہے سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے. ان کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں لیکن یہ مدنی ہیں. نمبر 4, انبیاء اور سابقہ امتوں کے حالات و واقعات ذکر ہیں, وہ مکی صورت ہے سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے. نمبر 5, عرب کے اسلوب کے مطابق قسم کھائی گئی ہے, وہ مکی صورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تسکین کا سامان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, صحابہ کرام کو تسلی دی گئی, مکی صورت ہے. اور ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس یا بنی آدم کہا گیا مکی صورت ہے. اللہ اکبر. اب آتے ہیں مدنی صورتوں کی طرف. وہ صورت جس کے اندر معاشرتی احکام ہیں, انسان کی سوشل لائف کو ڈسکس کیا گیا ہے, مثلا حدود کا نفاذ,
میراث. میراث کس کو کہتے ہیں جی؟ چیٹ میں بتائیے میراث کا کیا مطلب ہے. میراث کا ذکر ہے مدنی صورت ہے. انفرادی اور اجتماعی احکام ہے، نماز، روزے، لین دین، کاروبار، تجارت، مدنی صورت ہے. بارک اللہ فیکم. درست و بات آ رہی ہیں الحمدللہ. ہر وہ آیت جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے مدنی صورت ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یا ایھا الناس یا بنی آدم کہا گیا مکی صورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا مدنی صورت ہے. اہل کتاب سے خطاب ہے مدنی صورت ہے. یہود و نصارہ اہل کتاب ہے، ان سے کتاب ہے تو مدنی صورت ہے. ان سے مکالمہ ہے، انہیں دعوت دین دینا ہے، باہمی معاملات نپٹانے کا طریقہ کار بتایا گیا، مدنی صورت ہے. منافقین اور ان کی چالوں کا ذکر ہے، مدنی صورت. اللہ. تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کے چند قواعد آپ کے سامنے رکھ دے گی. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے جو موضوعات ہیں وہ یہی موضوعات ہیں. قرآن کے موضوعات بھی یہی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آج کے تعارفی لیکچر کے تیسرے موضوع کی طرف، اور وہ موضوع ہے وحی کی تعریف اور اس کی مختلف صورتیں. وحی کی تعریف اور اس کی مختلف صورتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیے ڈکشنری کے اندر وحی کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے الاشارہ، الایماء، الکتابہ، السرعہ، الصوت، الالقاء. یہ 6 طرح کے معنی یا اس سے زیادہ ہمیں عربک ڈکشنری کے اندر وحی کے لفظی معنی ملتے ہیں. یاد رکھیے یہ علماء کرام اور ہم جیسے دین کے طالب علموں کا طریقہ کار ہے کہ وہ جب بھی تعریف ذکر کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں لفظی اور اصطلاحی تعریف. لفظی مطلب ڈکشنری میں اس کے کیا میننگز ہیں، اور اصطلاحی مطلب اس سے مراد اور اس کا مفہوم کیا ہے. الاشارہ، الایماء، ایماء کا مطلب بھی اشارہ ہوتا ہے. الکتابہ، السرعہ جلدی کے معنی میں ہے. الصوت آواز کے معنی میں ہے. الالقاء ڈالنے یا پہنچانے کے معنی میں ہے. یہ سب وحی کے لفظی مطلب ہیں. چلتے ہیں جی اصطلاحی تعریف کی طرف. الوحی کلام اللہ تعالی، وحی اللہ کا کلام ہے. المنزل جو نازل کیا گیا ہے علی نبی من انبیائہ، اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی پر. اللہ کے انبیاء میں سے کسی بھی نبی پر جو کلام نازل کیا گیا ہے وہ وحی ہے. آپ وحی کے بارے میں 4 نکات کو ذرا غور کے ساتھ پڑھیے. جی بارک اللہ فیکم. وحی اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل کیا گیا. وحی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ اللہ خود اپنے نبی سے کلام کرے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. نمبر 2 اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے. ان کے دلائل آگے آ رہے ہیں. نمبر 3 سچے خواب کے ذریعے سے کوئی بات بتا دی جائے. اور نمبر 4 جبریل امین کو کوئی پیغام دے کر بھیجا جائے. اور یاد رکھیے ہماری کتاب قرآن مجید اس 4تھی سورت سے تعلق رکھتی ہے کہ جبریل امین جس کو باقاعدہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. 23 سال کے عرصے میں وقفے سے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کو نازل کیا. جی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں لفظ وحی جن جن معانی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ درج ذیل. نمبر 1 قرآن مجید میں وحی ارسال کا مطلب کیا ہے؟ بھیجنا. مطلب اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اپنے انبیاء کی طرف بھیجتا ہے. اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی. کما اوحینا جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ
اور نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کی طرف وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور اس قرآن کو میری طرف وحی کیا گیا ہے. تو بولیے وحی کا پہلا مطلب جس میں یہ قرآن مجید میں جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے وہ ہے الارسال، بھیجنا، کہ اللہ اپنے پیغام کو اپنے نبی رسول تک بھیجتا ہے، الارسال. نمبر 2 الاشارہ، الاشارہ کہ اللہ رب العزت اشارے سے کوئی بات سمجھا دیتا ہے. اللہ کسی بھی اشارے سے کوئی بات سمجھا دیتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے انبیاء، رسول اور اللہ کے نیک بندے بھی شریک ہیں. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ صبح شام اللہ کی تعریف بیان کرو سورۃ مریم کی ابتدا میں. اب اس سے مراد اشارہ ہے. اسی طرح سورۃ مریم کے اندر ہی قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا، ان کے لیے ایک نشانی کو، ایک اشارے کو مقرر کر دیا گیا کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے، آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے. اور آل عمران کے اندر یہی مضمون قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. جی وحی کا چوتھا معنی جس معنی کے اندر لفظ وحی قرآن مجید میں استعمال ہوا وہ ہے الہام، دل کے اندر کوئی بات ڈالنا جس سے دل مطمئن ہو جائے. اور اس کے اندر بھی اللہ کے انبیاء، رسول، اللہ کے نیک بندے، حتیٰ کہ اللہ کی مخلوقات بھی اس میں شریک ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے بارے میں کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف باقاعدہ کوئی فرشتہ نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں، ایک بکسے میں رکھ کر سمندر برد کر دیجئے، دریا برد کر دیجئے. تو وہی الہام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. نمبر 4 حکم کے معنی میں الامر. اللہ نے فرمایا وہ جو قیامت کے دن کا اللہ رب العزت نے سورۃ الزلزلہ میں بیان فرمایا یومئذ، اس دن تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اس زمین کی طرف وحی کی، مطلب اس زمین کو حکم دیا کہ اپنی خبروں کو بیان کر. تحدث اخبارها، یہ زمین اپنی اخبار کو بیان کرے گی جو کچھ اس کے اوپر ہوا. اللہ. قرآن مجید کے اندر وحی کا لفظ بات اور کلام کے معنی میں بھی یوز ہوا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا انبیاء اور رسول سے ہم کلام ہونا. اس کے اندر انبیاء رسول خاص ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی. سورۃ النجم کی آیت نمبر 10 جہاں ہم کلام ہونے کے معنی میں ہے. نمبر 6 الاعلام، وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو کوئی بات بتا دینا، جیسا کہ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی بندے کو یہ نہیں دیتا کہ اللہ اسے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے. اور نمبر 7 الوسوسہ، قرآن میں لفظ وحی وسوسہ کے معنی میں بھی یوز ہوا، اور یہ شیاطین کے لیے ہے. یوحی بعضهم إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ان کے بعض کی طرف وحی کرتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے ہیں، جھوٹی اور بڑی زیب و زینت والی بات کا ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے ہیں. تو ان معنی کے اندر قرآن مجید میں وحی کا لفظ یوز ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے چوتھے اور سیکنڈ لاسٹ ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے کہ دورات القرآن کی کیا اہمیت ہے.
یاد رکھیے یہ دورات القرآن ماشاءاللہ جس دورے کا آج آپ پہلا لیکچر لے رہے ہیں اور کل سے انشاءاللہ باقاعدہ ہم پہلا پارہ شروع کریں گے اور آنے والے آخری ٹاپک کے اندر اس دورہ قرآن کا تعارف بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. 5واں ہمارا موضوع ہے ہمارے اس دورہ قرآن کا تعارف. یہ جو قرآن مجید کے دورات ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ کم وقت کے اندر آپ زیادہ مواد کو پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2 اپنے آپ کو مستقل مزاج بنا سکتے ہیں. دیکھیے ابھی لیکچر سنتے ہوئے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں وسوسہ آیا ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے میں نے لیکچر دیکھ لیا بعد میں ریکارڈنگ سن لوں گا, بعد میں اس کو کور کر لوں گا, چلیں میں پھر دیکھ لوں گا, یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, چلیں آنے والے دنوں کے اندر میں اس میں شرکت کر لوں گا. لیکن آپ ان وسوسوں کو دفع کر کے پرے کر کے مستقل مزاجی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو کیا یہ دورات, کیا یہ تعلیم و تعلم کی مجلسیں آپ کو مستقل مزاجی نہیں سکھاتی؟ آپ یقین جانیں ان سے بہترین کوئی چیز مستقل مزاجی نہیں سکھاتی. آپ اس چیز کی پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے. اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان سے اپنی زندگی کے کام مکمل نہیں ہوتے, کام ادھورے چھوڑ دیتے ہیں, ابتدا کرتے ہیں انتہا کو نہیں پہنچتے. قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کیجئے, جم کر بیٹھیے, آپ اپنی زندگی کے باقی کاموں کو بھی یقین جانے مینیج کرنا شروع کر دیں گے. یہ قرآن کی برکت ہے, یہ قرآن کی تعلیم آپ کو مستقل مزاجی سکھاتی ہے. نمبر 3 آپ ان دورات کے ذریعے سے اپنے مستقبل کے اہداف کا تعین کر سکتے ہیں, اپنے ٹارگٹس کو منتخب کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرنا ہے. اور آپ یقین جانیے کتنے ایسے لوگ جو ہمارے ان دورات کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ شریک ہوئے اور آج الحمدللہ ہماری کسی نہ کسی ٹیم کے اندر وہ ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں, یا پھر ان میں سے کئی لوگ باقاعدہ قرآن مجید کے ٹیچر بن چکے ہیں, قرآن مجید کو سکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ اپنے فیوچر کے اہداف کا تعین کر سکتے ہیں. نمبر 4 ایک ماہ میں مکمل قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتے ہیں ان دورات القرآن کے ذریعے سے. نمبر 5 اپنے نوٹس بنا کر پورا سال آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. دیکھیے کل سے ہم پہلا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ترجمہ آتا ہے لیکن بعض جگہ پر جا کر نہیں آتا, تو ٹھیک ہے ورک بک آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کی جائے گی ہماری ٹیم کی طرف سے واٹس ایپ گروپس کے اندر. آپ اس کا پرنٹ لیجئے, یا آپ کے اپنے شہروں کے اندر ایک بیاض والا قرآن ملتا ہے جس کے اندر ترجمہ اور تفسیر لکھنے کی جگہ خالی ہوتی ہے. آپ وہاں پر اگر پورا ترجمہ ساتھ ساتھ نہیں بھی لکھ سکتے تو مشکل الفاظ کے معنی کو لکھیے. کل جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے تو یہ رمضان کے اندر تیار کیے گئے نوٹس آپ کو فائدہ دیں گے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں اکثر دورات, قرآن مجید کے دورات, کورسز رمضان المبارک میں ہوتے ہیں, اور رمضان میں قرآن کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جواد سخی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت سب سے زیادہ رمضان میں ہوا کرتی تھی. کب؟ حین یلقاہ جبریل, جب حضرت جبریل آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے. ملاقات میں کیا کرتے جبریل امین؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ, جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے, قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے. مدارسہ کا کیا مطلب ہے؟ دارسا یدارسو, قرآن کے دور کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حضرت جبریل کو سنایا کرتے, حضرت جبریل قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے. اس کو کہتے ہیں دور کرنا. حفاظ اچھی طرح جانتے ہیں دور کس کو کہتے ہیں. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ, اور جبریل امین رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے.
فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور مل کر قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ یقین جانیے کہ اس قرآن مجید کے آج شروع ہونے والے کورس کے اندر آنے والی راتوں میں جب آپ کو شیطان وسوسے میں مبتلا کرے، آپ کو قرآن کے سیکھنے سے دور کرے، تو یہ سوچئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی راتوں میں جبریل امین کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ آج ہم بھی انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل ٹیم کے پلیٹ فارم سے ایک طالب علم کے ساتھ مل کر قرآن مجید کا دور کر رہے ہیں، قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی اس رمضان میں عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے۔ آج کے آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تعارفی لیکچر کا آخری موضوع ہے، اور وہ ہے یو کیو کا مطلب انڈرسٹینڈ القرآن۔ انڈرسٹینڈ القرآن گلوبل ٹیم کے دورہ قرآن کا کیا تعارف ہے۔ یاد رکھیے زوم پر آپ جس براہ راست کورس میں شریک ہیں، اور اسی طرح فیس بک وغیرہ پر یہ نشر کیا جا رہا ہے، یوٹیوب پر اس کی ریکارڈنگ نشر کی جائے گی۔ اس کورس کی خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، صرف و نحو کے قواعد کے مطابق قرآن مجید کا سلیس ترجمہ کیا جائے گا۔ شاید کہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ نہ کر سکیں، لیکن سلیس ترجمہ کیا جائے گا، مطلب سنٹینس وائز، جملے کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ میں سے یہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے کسی لفظ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو ہماری ٹیم کے لوگ موجود ہوں گے، آپ کوسچن اینڈ آنسر باکس میں اس لفظ کو لکھیے، آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیا جائے گا، یا پھر کلاس کے آخر میں کوسچن اینڈ آنسر کے سیشن میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، ہمارے اس کورس دورہ قرآن میں ہر سورت کا مختصر اور جامع تعارف، اور اگر اس کی فضیلت ثابت ہے تو اس کو ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 3، مضامین القرآن کے مطابق مختصر تفسیر کی جائے گی۔ نمبر 4، مضامین القرآن کی معرفت سے قرآن کے موضوعات مضامین کو جان کر آپ قرآن کے اعجاز کو سمجھ سکیں گے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ اب تک زندگی کے اندر آپ نے جو پریکٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے اندر اعجاز ہے۔ آج آپ کو پتا چلے گا کہ صرف الفاظ میں نہیں، قرآن مجید کے معانی کے اندر بھی اعجاز ہے۔ قرآن مجید کے معنی کے اندر بھی کیا ہے؟ اعجاز ہے۔ نمبر 5، مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین کا تفصیلی جائزہ، اور ان میں فرق واضح ہوگا ہمارے اس کورس میں انشاءاللہ۔ نمبر 6، عقائد، احکام و مسائل اور اخلاقیات کی جو آیات ہیں ان کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 7، ہر کلاس کے آخر میں سوال و جواب کی نشست ہوگی انشاءاللہ، اور اگر آپ کا کسی بھی آیت کے سمجھنے میں کوئی بھی کمی ہے تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہر کلاس کے آخر میں سوال و جواب کے اندر جن سوالات کو آپ کوسچن اینڈ آنسر باکس میں چھوڑا کریں گے، ان کا جواب ہر کلاس کے آخر میں دیا جائے گا۔ ہمارے اس کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ یاد رکھیے، سب سے پہلا مقصد قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا اور اس کو لکھنا، مطلب اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ لکھیے۔ قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اس میں تدبر اور تفکر کرنا۔ نمبر 3، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ نمبر 4، آیات اور صورتوں کے ربط کو جان کر قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا، آیات کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا تسلسل ہے۔ اور نمبر 5، مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا۔ ہمارے اس کورس کے اندر ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آپ یہ ساری معلومات ہم تک کیسے پہنچائیں گے؟ کل انشاءاللہ ہم پہلا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔
دیکھیں سب سے پہلے ایک سلائیڈ آئے گی اور آگے وہ سلائیڈیں ایڈ ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے ایک سلائیڈ آئے گی جس کے اندر ہر پیج کے مضامین کو بیان کیا جائے گا، پھر ہر مضمون کو تفصیلی پڑھا جائے گا لفظی اور سلیس ترجمے کے ساتھ، اور ہمارا جو زیادہ فوکس ہوگا وہ سلیس ترجمے پر ہوگا. پھر مختصر تفسیر کی جائے گی، ترجمے سے پہلے یا ترجمے کے بعد مختصر تفسیر ہوگی. پھر ہر سورت جب شروع ہو رہی ہوگی تو اس کی ابتدا کے اندر ہر سورت کا مختصر تعارف ہوگا، اور نہ صرف تعارف ہوگا بلکہ تعارف کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کے اندر اگر صحیح احادیث ہے تو ان کو ذکر کیا جائے گا. اور نمبر 4، اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی دوسری آیت ہے، حدیث ہے یا سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے تو وہ بھی آپ کو سلائیڈ میں دکھائی دے گا. اور ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ضمائر کو سمجھنا، ہو، ہم، کا، کم، جی، نا، ہن، نا، ہا، ضمائر پروناؤن جسے آپ کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ایک چیلنج ہے کہ ہو سے مراد کیا ہے، اس کا، کس کا. تو ہمارے اس کورس کے اندر اکثر ضمائر کا ترجمہ 2 مرتبہ کیا جائے گا. پہلا ایز اے پروناؤن لے کر اس کا ترجمہ کریں گے ایز اے ضمیر، اور دوسرا ایز اے اسم کہ اس ضمیر سے مراد کیا ہے. کتاب ہو، اس کی کتاب یعنی اللہ کی کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی. اب آنے والی سلائیڈز کے اندر میں آپ کے سامنے اپنے اس کورس کا مختصر تعارف اس کی سلائیڈز کو دکھا کر رکھنا چاہوں گا. کل انشاءاللہ جب ہم پہلے پارے کی ابتدا کریں گے اللہ کی توفیق سے، آج تعارفی لیکچر کے بعد کل جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کے اندر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں گے اور یہاں سے باقاعدہ قرآن مجید کا ترجمہ ہم شروع کر دیں گے. تو دیکھیے ہم نے قرآن مجید کا پہلا صفحہ ہے، اس کو 4 اشارات اور موضوعات میں تقسیم کیا. آپ کو 2 طرح کے باکسز دکھائی دے رہے ہیں، ایک انتہائی مختصر اور دوسرے طویل. یہ جو مختصر ہیں یہ ہیں اشارات، پوائنٹرز، اور جو طویل ہیں یہ ہیں موضوعات، ٹاپکس. ان آیات کے اشارات کون سے ہیں، پوائنٹرز کون سے ہیں، اور ان آیات کے موضوعات کون سے ہیں، مطلب تفصیلی موضوعات. پوائنٹرز مطلب اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں کہ پہلے پیج پر کس کس بارے میں بات ہوئی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، کتاب میں شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت، اس 4 اشارات ہیں. موضوعات کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اس صفحے پر کس کس موضوع کے بارے میں بات ہو، ہم صرف اس سلائیڈ سے ترجمہ نہیں کریں گے. مطلب آپ دیکھیں اس پیج کو 4 حصوں میں 4 کلرز میں تقسیم کیا گیا. اس کے بعد آپ کو ہر سلائیڈ کے اندر ایک ایک کلر ہوگا اور یہاں سے ہم ٹرانسلیشن کیا کریں گے کہ جب آپ ترجمہ سن رہے ہوں گے. اور یہاں پر میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، سلائیڈز کے اندر ہم نے ترجمہ نہیں لکھا، کیوں؟ تاکہ آپ کی توجہ سننے کی طرف رہے اور آپ اس کو یاد رکھ سکیں. اور اگر کوئی لفظ کا ترجمہ آپ کو مشکل لگتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کیجئے، اپنے نوٹس بنائیے. مطلب آپ دیکھیں پہلے پیج کو ہم نے 4 کلرز میں دیکھا تھا نا، تو اب 4 سلائیڈز آئیں گی جن کے اندر 4 موضوعات کو بیان کیا جائے گا. سمجھائی گی آپ کو؟ چیٹ کے اندر بتائیے کیا آپ کو ہمارے کورس کے طریقہ کار کی سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر عطا کرے. یوکیو کی پوری ٹیم کو بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے ان سلائیڈز کو تیار کیا گیا کہ مکمل قرآن مجید کی سلائیڈز کے اندر ایسے موضوعات اور ایسے اشارات آپ کو دکھائی دیں گے، اور جب پڑھایا جائے گا تو 1 بائی 1 ان موضوعات اور اشارات کو پڑھایا جائے گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان آیات کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے. اگر کوئی سورت شروع ہو رہی ہوگی تو اس کا تعارف ہوگا. مثلا سورۃ السبا کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کی کتنی آیات ہیں، اس کا نام سورۃ السبا کیوں رکھا گیا اور کس مناسبت سے رکھا گیا، اور اس کے اندر کن کن موضوعات پر بات کی گئی. 1 سے 2 منٹ کے اندر ہر سورت کا تعارف آپ پڑھ لیں گے کہ اس سورت کے اندر کون کون سے مضامین آپ کو پڑھائے جائیں گے. کسی آیت کے ضمن میں اگر کوئی دوسری آیت یا حدیث کے ذریعے
اس آیت کی تفسیر کرنی پڑے گی تو آپ کو وہ آیت یا حدیث اپنی سلائیڈ کے اندر دکھائی دے گی، جیسے آپ کو یہاں سلائیڈ کے اندر صحیح بخاری کی ایک حدیث دکھائی دے رہی ہے۔ بعض اوقات کسی سلائیڈ کو خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے آپ کو آیت کریمہ سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی، جس سے آپ کو مثلاً سورۃ البقرہ کی ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر پورے کے پورے دین کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا گیا ہے، غالباً 177 آیت ہے، ہاں جی 177 آیت، اس آیت کے اندر پورے کے پورے دین کو جمع کر دیا گیا، ایمان کو، احکام و مسائل کو اور حقوق العباد کو۔ تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو دکھایا جائے گا۔ اور اگر کچھ چیزوں کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہوگا، مثال کے طور پر سورۃ ابراہیم کے اندر، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 26 کے اندر کلمہ خبیثہ کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 24 کے اندر کلمہ یا شجرہ طیبہ کا ذکر ہے۔ شجرہ طیبہ، پاک درخت سے مراد کون سا درخت ہے، اور شجرہ خبیثہ سے مراد کون سا درخت ہے، یا پھر وہ جو کھجور کی گٹلی کا چھلکا ہے، قطمیر وغیرہ، آپ کو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تصاویر کے ساتھ دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے ہماری کورس کی چند خصوصیات جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی گئیں۔ تو یہ تھا جی آج کا آپ کا تعارفی لیکچر۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سوالات بھی موصول ہوئے کہ آپ کس مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، قرآن و سنت کو فالو کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمارے اس کورس کی بنیاد بھی قرآن و سنت کو فالو کرنے پر ہے۔ جیسے آپ نے آج کا لیکچر سنا، آپ کو اس کے اندر انشاءاللہ کوئی اختلافی بات نہیں دکھائی دے گی۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر فرقہ واریت کا الزام لگائیں، ایک دوسرے کی پگڑیوں کو اچھالیں، یا پھر قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے ہم کسی خاص فرقہ واریت کو پھیلانا چاہیں۔ قطعاً ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ میرا اور میری ٹیم کا یہ مقصد ہے کہ یہ قرآن کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچ جائے، امت تک پہنچ جائے، اور اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں سے اس عمل کو قبول کر لے، کل قیامت کے دن کے لیے ہمارے لیے یہ ذخیرہ آخرت ہو جائے۔ تو یقیناً اس سے بڑی ہماری کوئی تمنا نہیں ہے، نہ ہمیں آپ سے کوئی دنیاوی لالچ ہے، نہ ہمیں آپ سے کوئی اجتماعیت کی لالچ ہے، نہ ہمیں آپ سے کوئی ایسی دنیا کی لالچ ہے جس وجہ سے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر یہ ریکویسٹ کی بھی جا رہی ہے تو یہ میری اور میری ٹیم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اگر آپ اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید کی خدمت کرنے کے لیے ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا۔ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے خواص ہوتے ہیں، جن کو قرآن مجید سیکھنے یا سکھانے کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا کرتا رہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اور انشاءاللہ یہ جو سلائیڈز ہوا کریں گی پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، یہ سب سلائیڈز انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ہمارے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے قابل لوگ موجود ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ اس نیت سے دورہ قرآن کر رہے ہیں تاکہ رمضان کے اندر وہ بھی کروا سکیں۔ تو ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر آپ قرآن مجید کے دورے کو کروانے کی آپ استطاعت رکھتے ہیں تو کل سے انشاءاللہ ہم پہلا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 2 ریکویسٹ ہے، نمبر 1 کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، نمبر 2 اگر آپ بھی یہ کورس اسی رمضان کے پہلے روزے سے کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میری ٹیم کی طرف سے یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ آپ ضرور ان سلائیڈز کو یوز کیجئے، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا کرے۔ تو صرف چیٹ کے اندر اس آخری بات کا جواب دے دیجئے اس سے پہلے کہ میرے ٹیم کے لوگ آپ سے مخاطب ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا انشاءاللہ کل پہلا جو پارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس کورس کے اندر لے کر آئیں گے، آپ کے قریبی احباب، اعزاء، اقربا، کہ آپ ان لوگوں تک بھی اس چیز کی دعوت اور پیغام کو پہنچائیں گے۔ الحمدللہ جو زوم کا اکاؤنٹ یوز کیا جا رہا ہے اس کے اندر ابھی سینکڑوں لوگوں کے آنے کی گنجائش باقی ہے، اور یاد رکھیے گا اس کی بنیاد اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہونی چاہیے کہ اگر
اگر آپ کی وجہ سے اللہ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا کر دی تو آپ کے حق میں یہ سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بھی بڑا کام اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہو جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.